السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ دوستو، خیر مقدم ہے آپ کا ہمارے یوٹیوب چینل دینی نالج میں۔ امید ہے کہ آپ تمام خیر و عافیت سے ہوں گے۔ دوستو، آج کی ویڈیو میں ہم آپ حضرات کو قربانی کے جانور کے تعلق سے کچھ ضروری مسائل بتائیں گے۔ اس کے علاوہ ہم آپ حضرات کو بتائیں گے کہ عرفہ کون سے دن کا ہوتا ہے اور عرفہ کے روزے کی فضیلت کیا ہے۔ انشاءاللہ تبارک و تعالی امید ہے کہ آپ کو یہ باتیں ضرور پسند آئیں گی۔ تو ویڈیو شروع کرنے سے پہلے آپ سے چھوٹی سی گزارش ہے کہ آپ اگر ہمارے چینل پر نئے آئے ہیں تو ہمارے یوٹیوب چینل دینی نالج کو سبسکرائب کریں، ساتھ میں بیل آئیکن بھی دبائیں تاکہ ہر ویڈیو کی نوٹیفیکیشن ویڈیو اپلوڈ کرتے ہی آپ تک بآسانی پہنچ جائے۔ چلیے دوستو شروع کرتے ہیں۔ قربانی کے جانور کے سینگ اگر ٹوٹے ہوئے ہوں تو اس کا حکم کیا ہے؟ تو سب سے پہلی بات یہ ہے کہ اگر قربانی کا جو جانور ہے اس کے اندر عیب اس وقت شمار کیا جاتا ہے، یعنی جو سینگ ٹوٹا ہوا ہے تو وہ جانور کے لیے عیب اس وقت بنے گا کہ اگر سینگ جڑ سے ٹوٹ جائے اور قربانی کا وقت آ جائے، جڑ سے ٹوٹ جائے اور اس کا زخم بھی نہ بھرا ہو تو وہ عیب میں شمار ہوتا ہے اور قربانی ایسی حالت میں اس جانور کی نہیں ہوگی۔ لیکن اگر اس کا سینگ جڑ سے ٹوٹ گیا ہے اور زخم بھی بھر گیا ہے تو ایسی حالت میں اس جانور کی قربانی بلا شبہ یہ جائز ہے۔ اس کے علاوہ اگر جانور کا سینگ ایسا ہے جو کہ خود سے توڑا گیا ہے لیکن جڑ سے نہیں، اوپر سے توڑا گیا ہے، تب بھی اس کی قربانی جائز ہے۔ اور اگر کوئی جانور ایسا ہے جس کا پیدائشی سینگ ہی نہ ہو، شروع سے ہی سینگ نہ ہو، تو ایسے جانور کی قربانی کرنا بھی جائز ہے۔ اور اگر ایک مسئلہ اور، اگر اس کے علاوہ کوئی شخص قربانی کر رہا ہے ایسے جانور کی جو کہ بہت زیادہ دبلا پتلا ہے، اس کا گوشت ہڈیوں پر صحیح طریقے سے نہیں ہے، یعنی صحیح طریقے سے وہ جانور چل بھی نہیں پاتا ہے، تو دوستو ایسے جانور کی قربانی کرنا یہ جائز نہیں ہے۔ اور ہم آپ کو بتائیں گے کہ عرفہ کون سے دن کا ہوتا ہے۔ تو دوستو عرفہ بقرعید کی 9 تاریخ کو ہوتا ہے۔ عرفہ بقرعید کی 9 تاریخ کو ہوتا ہے، یعنی 9 ذی الحجہ کو ہوتا ہے۔ اور دوستو عرفہ کے روزے کی فضیلت کیا ہے؟ تو 9 ذی الحجہ کو روزہ رکھنا یہ کار خیر ہے، یعنی اچھا کام ہے، بہتر ہے۔ اور اس کی حدیث شریف میں بڑی فضیلت آئی ہے۔ حضرت ابو قتادہ رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی کہ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ مجھے اللہ پر گمان ہے کہ عرفہ یعنی 9 ذی الحجہ کا روزہ 1 سال پہلے کے اور 1 سال بعد کے گناہ مٹا دیتا ہے۔ یعنی اگر کوئی شخص 9 ذی الحجہ یعنی عرفہ کے دن روزہ رکھے گا تو اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی یہ حدیث پاک ہے کہ اللہ رب العزت اس کے 1 سال پہلے اور بعد کے گناہ مٹا دے گا، ختم کر دے گا۔ مسلم شریف میں ہے اور جلد نمبر 1 ہے، یعنی اول جلد ہے، کتاب الصوم، صفحہ نمبر 367۔ اور آپ اس مہینے کی 14-15 تاریخ کو بھی روزہ رکھ سکتے ہیں، جس کو ایام بیض کہا جاتا ہے، اور یہ تمام مہینوں کو شامل ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، حضرت ابو ہریرہ فرماتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے مجھے 3 باتوں کی وصیت فرمائی، ان میں سے ایک یہ ہے کہ میں ہر مہینے 3 روزے رکھوں۔ یہ بخاری شریف جلد نمبر 1 کتاب الصوم صفحہ نمبر 266 پر ہے۔ اور جو مذکورہ حدیث گزری، اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا
کہ 9 ذی الحجہ کو روزہ رکھنے سے اللہ رب العزت 1 سال پہلے اور 1 سال بعد کے گناہ مٹا دیتا ہے۔ اس سے مراد گناہ صغیرہ ہے، نہ کہ گناہ کبیرہ۔ جیسا کہ کوئی شخص نماز کا تارک ہے، نماز کو چھوڑنے والا ہے، تو اس پر اس کی قضا لازم ہوگی۔ روزے کو چھوڑنے والا ہے تو اس پر اس کی قضا لازم ہوگی۔ ہاں البتہ گناہ صغیرہ اگر کوئی شخص چھوڑے بیٹھا ہے، گناہ صغیرہ کوئی شخص اگر کرتا ہے تو اس روزے کے ذریعے اللہ رب العزت گناہ صغیرہ کو مٹا دے گا۔ تو امید ہے آپ کو ہماری یہ بات ضرور پسند آئی ہوگی۔ تو اگر بات پسند آئے تو لائک اور شیئر ضرور کریں۔ ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں اچھی خبر کے ساتھ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔